حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے ہجری کیلنڈر کے حوالے سے، اس کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کیا ہے. کیلنڈر کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رہی ہے اور آج بھی ہے. جب آپ اس وقت دنیا کے اندر جو رائج کیلنڈر ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر زمانے میں لوگوں نے کیلنڈروں کو کسی مذہبی شخصیت سے وابستہ کیا. جیسے یہودی کیلنڈر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فلسطین پر تخت نشینی سے شروع ہوتا ہے. عیسائی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب ہے. بکرمی کیلنڈر بکرما جیت کی پیدائش سے منسوب ہے، جبکہ اسلامی کیلنڈر کسی کی پیدائش اور وفات کی تاریخ سے وابستہ نہیں بلکہ ہجرت سے وابستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے، جس میں ہر سال ایک مسلمان کے لیے سبق ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کو اپنانے کی وجہ سے سماج دشمن بن جائے، اپنے بیگانے ہو جائیں، وطن اور پیدائشی سرزمین تنگ ہونے لگے تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی جائے، جیسا کہ صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم نصیب ہوا تھا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو سن 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوئی ہے، جس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے گورنر تھے، یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط آتے تھے. اس پر مہینہ تو لکھا ہوتا تھا لیکن سال درج نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی تھی کہ یہ خط اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ اس سلسلے میں ایک میٹنگ بیٹھائی صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کے فیصلے سے یہ طے پایا کہ ہمارا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جس کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو. صحابہ میں ویسے اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کیلنڈر شروع کیا جائے، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کیلنڈر شروع کیا جائے، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیلنڈر شروع کیا جائے، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کیلنڈر کی شروعات ہو. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کیلنڈر کی شروعات کی جائے. اس پر سارے صحابہ متفق ہو گئے. اس طریقے سے ہجری کیلنڈر کی شروعات ہو گئی. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1441 سال گزر چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1442ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں. محترم ناظرین، ہجری کیلنڈر تو قوم مسلم کی پہچان ہے، یہ قوم مسلم کا امتیاز ہے. ہماری عبادتیں ہجری کیلنڈر سے ہی جڑی ہوئی ہیں. روزے کی تاریخ ہو، عیدین کا تعین ہو، عاشورہ اور عرفہ کا پتہ لگانا ہو، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ہجری کیلنڈر سے. حج کا وقت اسی سے معلوم ہوتا ہے
عورتوں کی عدت کا حساب ہم اسی کیلنڈر سے کرتے ہیں۔ جب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے تو ضروری تھا کہ اس کے شاعر کی بجاوری کے اوقات بھی آفاقی طریقے سے ثابت ہوں۔ ہجری کیلنڈر کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا تعلق چاند سے ہے، قمر سے ہے۔ اسے دقیق اور باریک فلکی حساب سے منسلک نہیں کیا گیا، جس کا علم محض کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، جبکہ قمری حساب اتنا آسان ہے کہ چاہے آدمی شہر کا رہنے والا ہو، چاہے قصبہ کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، یہاں تک کہ جنگل میں ہی کیوں نہ رہنے والا ہو، آسانی کے ساتھ چاند دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ اپنی عبادت کے آغاز اور اس کی انتہا کی جانکاری حاصل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، مسلمان ہجری کیلنڈر کا استعمال ہر دور میں کرتے رہے اور عالم اسلام میں اس کا چلن رہا، یہاں تک کہ جب 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس نے جہاں مختلف اسلامی شعائر پر پابندی لگائی، وہیں ہجری کیلنڈر کا بھی خاتمہ کیا اور اس کی جگہ پر عیسوی کیلنڈر کو عام کیا۔ افسوس کہ آج پوری دنیا میں سعودی عرب کے علاوہ اسی عیسوی کیلنڈر کا چلن ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے کیلنڈر کو بھولتے جا رہے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہجری کیلنڈر کی آج کتنی تاریخ ہے، بلکہ ہجری سال کون سا چل رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جب دوسری قومیں اپنے کیلنڈر پر فخر کرتی ہیں تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہجری کیلنڈر پر بھی فخر ہونا چاہیے۔ یہ کیلنڈر اصل میں مسلمانوں کی شان ہے، اس سے مسلمانوں کی عبادتوں کا تعلق ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہجری کیلنڈر کو یاد رکھیں اور اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔